السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ امریکہ میں بائی برتھ کا کیا لا ہے، یہاں کے لوگ اس کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک میں اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر اس قانون کو ختم کرنے کے بارے میں کیوں ہنگامہ مچا ہوا ہے، کیوں لوگ اس میں اتنے زیادہ کیوریس ہیں کہ یہاں امریکہ میں بائی برتھ نیشنلٹی جو وہ ختم ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، کیوں اس میں اتنے زیادہ وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے آپ کو کہ بائی برتھ والا لا جو ہے وہ کب پاس ہوا، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ امریکہ میں سول وارز ہوئیں اور ان کے نتیجے میں 1868 میں 14 امینڈمنٹ پاس کی گئی، جس کے مطابق امریکن سرزمین پہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ امریکن سٹیزن ہوگا، چاہے اس کے پیرنٹس کی لیگل کیٹیگری جو بھی ہو، چاہے وہ نیشنل ہیں، الیگل ہیں، اسائلم سیکر ہیں، واٹ ایور، لیکن بچہ جو ہے وہ امریکن سٹیزن ہوگا۔ یہ امینڈمنٹ پاس کی گئی، لیکن اس امینڈمنٹ میں ایک ٹویسٹ آتا ہے 1898 میں، جب ایک امریکن چائنیز وانگ کم کو ری انٹری سے روکا گیا۔ تب امریکن سپریم کورٹ نے دوبارہ آرڈر جاری کیا کہ جو بچہ بھی 14 امینڈمنٹ کے تحت پیدا ہوا ہے وہ امریکن سٹیزن ہے اور اس کو تمام لیگل پروٹیکشن حاصل ہے، لہٰذا کسی بھی بچے کو جو کہ امریکن سرزمین پہ پیدا ہوا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ری انٹری سے نہیں روک سکتے۔ لیکن اس کے بعد حالات آہستہ آہستہ بدلتے گئے اور لوگوں نے اس قانون کو مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ کیسے مس یوز کیا، تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لوگ مختلف غیر قانونی طریقوں سے امریکہ میں داخل ہوئے، اس کے بعد ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ جب بچے پیدا ہو گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے جو امریکن سٹیزن ہیں، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ اب واپس نہیں جا سکتے اپنی کنٹری میں، لہٰذا ہمیں تو یہاں کی نیشنلٹی چاہیے۔ اب دو ہی طریقے تھے اس میں، یا تو بچوں کو اپنی فیملی سے سیپریٹ کر لیا جائے اور ان کے پیرنٹس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے، یا بچوں کے ساتھ ہی پیرنٹس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، فیملی سپریشن ہو جائے گی۔ تو مختلف ہیومن ایکٹیوسٹ این جی اوز نے کیا کیا کہ کہا کہ نہیں، یہ تو غیر انسانی طریقہ ہے کہ پیرنٹس کے جو ہیں ان کو اپنے بچوں سے الگ کر دیا جائے۔ اس سے نتیجے میں کیا ہو کہ بہت سے لوگوں کو تو اس طرح ہی نیشنلٹی مل گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک اور طریقے سے بھی اس قانون کو مس یوز کیا۔ وہ کیسے مس یوز کیا کہ لوگ ٹورسٹ ویزے پہ آئے، یہاں پہ بچہ پیدا کیا، اس کے بعد یا تو وہ لوگ واپس ہی نہ گئے کہ ہمارا بچہ امریکن سٹیزن ہے، اب ہم اس بچے کو اپنے ملک لے کے نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ یہ مسائل ہے، وہاں پہ ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہمارا بچہ امریکن سٹیزن ہے، یہ تو اس طرح کی جو فیسلٹیز ہے اس کو ملنی چاہیے۔ یا پھر وہ لوگ چلے گئے واپس، جیسے ہی بچے کی ایج جو 21 سال ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کہیں کہ اپنے پیرنٹس کے لیے جب وہ نیشنلٹی فائل کرے، کیونکہ امریکہ میں قانون کے مطابق جب بچے کی ایج جو 21 سال ہو جاتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کے لیے نیشنلٹی فائل کر سکتا ہے اور ایونچولی ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ امریکہ میں لاکھوں لوگ اسی امید پہ جی رہے ہیں کہ ہمارے بچے کی ایج جو 21 سال ہونے والی ہے، بھلے ہم تو الیگل تھے لیکن اب ہمارا بچہ ہماری نیشنلٹی فائل کرے گا اور ہمیں نیشنلٹی مل جائے گی۔ تو اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ یہاں کے لوگ اس قانون کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک ٹرم یہاں پہ یوز ہوتی ہے، برتھ ٹورزم، کہ لوگوں نے اس قانون کو برتھ ٹورزم بنا لیا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک سے اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے، وہ امریکہ میں ٹورسٹ ویزے پہ آتے ہیں، یہاں پہ بچہ کیا، اس کے بعد یا تو واپس چلا گیا یا سرے سے واپس نہیں جاتے۔ آپ لوگ اپنے ممالک کے ایلیٹ کلاس کے اکثر بچوں کو جو اس کے علاوہ جو شوبیز کی انڈسٹری اس کے لوگوں کو دیکھ لیں، ان کے پاس اکثر کے پاس جو ہے وہ
امریکہ کی نیشنلٹی ہوتی ہے. اس کی پیچھے وجوہات یہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں. تو یہاں کے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ٹورسٹ جو ہیں وہ صرف آتے ہیں، بچہ پیدا کیا، نیشنلٹی لی اور واپس چلا گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ امریکہ میں میڈیکل کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں اور اس کے لیے ٹیکس پیئر کی منی یوز ہوتی ہے. ٹیکس پیئر لوگوں کا یہ پوائنٹ ہے کہ ہمارے پیسے ایسے ضائع نہیں ہونے چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے ویزا لے کے آیا ہے اور بس اس کا بچہ ہوا ہے، ہمارے پیسے جو اس کے لیے یوز ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا، تو ہمارے پیسے ایسے ضائع نہیں ہونے چاہیے. لہٰذا اس قانون کو ختم کیا جائے. دوسرا ان لوگوں کا یہ بھی ساتھ ان کا ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ اس طریقے سے ایسے لوگ بھی امریکہ میں آ رہے ہیں جو کہ انکمپیٹنٹ ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ ان کو امریکہ کی نیشنلٹی دی جائے. آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جو کرمنل لوگ ہیں وہ امریکہ میں آ گئے ہیں، ان کے ہاں بچے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہ ڈیپورٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ فیملی سپریشن ہو جائے گی. اس قابل تو نہیں ہے کتنے وہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں کہ ان کو یہاں کی نیشنلٹی ملے، لیکن لا کے مطابق ان کو نیشنلٹی پھر دینی پڑ جاتی ہے. اس لیے یہاں کے لوگ کہتے ہیں اس لا کو ختم کر دیا جائے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں پرامس کیا کہ میں اس لا کو ختم کروں گا، اور جیسے انہوں نے اپنی اوتھ لیا انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا جس کے مطابق اس لا کو ختم کر دیا گیا. لیکن یہاں کے سسٹم کی یہ خوبصورتی ہے کہ نو ون از ابو دا لا، قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا، لیکن وہ کیونکہ 14 امینڈمنٹ جو ایک لا ہے اس کے مطابق اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر ختم نہیں کر پایا. امریکہ کی مختلف سٹیٹس اور مختلف لوگوں نے مل کے اس قانون کو چیلنج کر دیا، جس کے نتیجے میں فیڈرل کورٹ نے فار ٹائم بینگ اس لا کو ایگزیکٹو آرڈر کو بلاک کر دیا. یہ قانون ہے اور قانون کو ایگزیکٹو آرڈر سے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو ابھی یہ مقدمہ چل رہا ہے اور پاسبل یہی ہے کہ جب تک اس قانون میں امینڈمنٹ نہیں ہو جاتی اور امریکن سپریم کورٹ اس کو پاس نہیں کر دیتی، تب تک جتنے بچے بھی امریکہ میں پیدا ہوں گے وہ امریکن ہوں گے، وہ امریکن سٹیزن ہوں گے اور ان کو تمام رائٹس حاصل ہوں گے جو کہ امریکن سٹیزن کو حاصل ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بچے امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں ان کو بہت سے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. سب سے پہلے کہ وہ کوئی بھی یہاں پہ جاب کر سکتے ہیں، کسی بھی سینسٹیو ڈپارٹمنٹ میں ان کی ریکروٹمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کی ایک جنرل اگزامپل آپ لے لیں، یہ جو پریزیڈنٹ اوباما جو کہ فارمر پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس کا والد بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہاں کے ایک امریکن سٹیزن سے شادی کر لی جس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ اوباما پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ وہ یہاں کے پریزیڈنٹ بھی بنے. یہ سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کے سٹیزن کو وہ تمام رائٹس حاصل ہیں جو کہ باقی لوگوں کو بھی حاصل ہیں. اسی طرح کمالا ہیرس، ان کی مدر جو ہیں وہ بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آئی تھیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بھی جو ہیں وہ کس لیول تک پہنچی ہیں. ایسی آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی کتنا یہاں پہ قانون جو اپنے سٹیزن کو پروٹیکشن دیتا ہے. اس کے علاوہ بچے کو اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں. بچہ ان اسٹیٹ لو ٹیوشن اویل کر سکتا ہے، ایسے اداروں میں پڑھ سکتا ہے جہاں پہ ٹیوشن فی کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی نامی گرامی یونیورسٹی جیسے MIT، ہارورڈ، اسٹینفورڈ، اس طرح کے اداروں میں بھی امریکن سٹیزن کا ایڈمیشن جو وہ کمپیریٹیو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آسانی سے ہو جاتا ہے بشرط کہ بچہ کمپیٹیٹیو ہو. اور وہاں پہ ان کو بہت سے اسکالرشپ بھی ملتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو نہیں مل سکتے. اسٹیٹ کے بہت سے اسکالرشپ ہوتے ہیں، پیل گرانٹ ہے جس کو، وہ بھی مل سکتی ہے بچوں کو جس کو واپس لون نہیں کرنا پڑتا. اس کے علاوہ فیڈرل ایڈز جو ہے اس کے بھی بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، اس کی اسکالرشپ بچوں کو مل سکتے ہیں، میرٹ اسکالرشپ مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچہ امریکہ میں جو امریکن سٹیزن ہے اس کو کنڈر گارٹن سے لے کے 12 گریڈ تک ایجوکیشن فری ہوتی ہے. اس کا موسٹ آف دا کیسز اس کی ہیلتھ انشورنس اسٹیٹ ہی کور کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کور کرتی ہے. اور ان کیس اگر اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت فائنینشلی ویک ہیں تو بچے کو یہاں پہ فوڈ اسٹیمپس بھی ملتی ہیں. تو یہ وہ نتیجے ہیں
یا عوامل آپ کہہ لیں جن کے نتیجے میں یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لا ختم ہونا چاہیے، اور اس کی شرط یہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم دونوں پیرنٹس میں سے ایک جو ہے وہ لیگل ہو اور وہ امریکن سٹیزن ہو۔ لیگل کو یہ نہیں حاصل ہونا چاہیے، جن کو وہ انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس کہتے ہیں۔ تو انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس والا جو ٹاپک تھا اس کو ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا۔ تو آج کے لیے اتنی انفارمیشن، سو پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو فالو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل۔ جڑے رہیے، نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔